جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس ایک دو باتیں شیئر کرنی تھی۔ پہلی تو یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف نے پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان سے ملاقات کی، پہلے کراچی میں ہوئی، پھر لاہور میں ہوئی، اور اس میں جو چند چیزیں ڈیسائیڈ کی گئیں اس میں سب سے زیادہ جو ضرورت تھی یا جو توجہ تھی ان لوگوں کی وہ تھی کہ سمگلنگ کو روکنا۔ جس طرح پاکستانی اجناس جون سی ہیں، جس میں آٹا ہے، چینی ہے، سبزی ہیں، بہت زیادہ چیزیں جون سی ہیں نا وہ افغانستان میں سمگلڈ ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی۔ ایک تو ان کو لیگلائز کرنا چاہیے کہ پراپر طریقے سے وہ صحیح طریقے سے وہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے تاکہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو اور جو ایکسپورٹر ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور اسی طرح ایران سے بھی یہی سچویشن ہے۔ پھر ڈالر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی آمد و رفت ہے، کوئی یہاں سے ادھر جا رہے ہیں ڈالرز، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور اس کا گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں، بس وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ جس طرح مرضی سٹا کھیلتے ہیں، جب مرضی بڑھا دیتے ہیں، جب مرضی کم کر دیتے ہیں۔ یہ اس پہ بڑی زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو سرحدوں کو بہرحال کنٹرول کرنا بہت زیادہ اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے، معاشی تباہی سے بچنے کے لیے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہ تو تھی ہماری ملک کے جو حالات ہیں، اس میں ظاہر ہے ایک تمام لوگوں نے مل کر جو ہمارے ٹاپ کلاس لوگ ہیں انہوں نے نشاندہی کر دی ہے، تو اب اللہ بہتر کرے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حج اور عمرہ جو ہے نا وہ عام پاکستانیوں کی بساط سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میری کچھ تجاویز تھیں، اس میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ تھی کہ بحری جہاز کو نا دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ کسی زمانے میں بحری جہاز چلتے تھے، اب ظاہر ہے دنیا میں بڑے بڑے کروز ہیں جس میں 8-10 ہزار بندہ آرام سے آ جاتا ہے۔ اس طرح کا پاکستان کو ارینج کرنے چاہیے حج کے دنوں میں، اور اگر پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ لوگوں کو بھی بیچ میں انوالو کریں تاکہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو، ایک آلٹرنیٹ ہو، ورنہ جہاز والوں کی بلیک میلنگ ہی چلتی رہتی ہے۔ چند ایئر لائنز ہیں یہاں پر، وہ اپنی من مانی ریٹ لگاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ اسی طرح ہی ہے۔ تو چلے کم از کم آلٹرنیٹس ہوں تو سہولت ہو جائے گی عوام کو بھی۔ اس طرح عمرے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں، اور بسز کی بھی جو ہے نا وہ پرائیویٹ بسز بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ گورنمنٹ مینج کرے گی تو ہو سکتی ہیں، اور ان کو آلٹرنیٹس دیں گے تو ریٹ کم ہوں گے، لوگوں کو آسانی پیدا ہوگی۔ ہاں جس نے جہاز پہ جانا ہے جہاز پہ چلے جائے، جس نے بحری جہاز پہ جانا ہے اس میں کم از کم بحری جہاز میں یہ ہوگا کہ جس کے 40 دن کا پیکج ہے اس کا 8-10 دن تو سفر میں ہی گزر جائیں گے، بقایا ایک مہینہ وہ ادھر ہرمین میں رہیں گے، تو چلیں ان کی بھی گورنمنٹ کی بھی بچت ہو جائے گی، ظاہر ہے جو گورنمنٹ نے سرکاری حج کروانے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری تھی، میں نے کہا میں یہ ڈسکس کروں آپ کو کہ یہ عمرہ بھی جو ہے نا یہ کرنا چاہیے اس کو اپنا شپ وغیرہ پہ، تاکہ سہولت ہو جائے لوگوں کو نا۔ تو کافی زیادہ پہلے ہوتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھیں، اب آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ جب تک لوگوں کو وسیع مواقع نہیں دیں گے، ابھی دیکھیں نا اس وقت دنیا بہت زیادہ یورپ بھی جا رہی ہے، یورپ سے آ بھی رہی ہے، تھوڑے سے ایران کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، ملک کے تھوڑے بہتر ہوئے ہیں تو لوگ آنا جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارا اس میں بلوچستان کا رقبہ بھی آتا ہے، جائیں گے اگر کوئی بائی روڈ جائے گا تو بلوچستان سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ جب آپ ٹوریزم زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے وہاں پر بھی ہوٹلنگ ہو جائے گی، پیٹرول پمپس بن جائیں گے، کافی چیزیں وہاں پر اور مزید ہو جائیں گی، جس سے وہاں کے مقامی لوگوں کو آسانی پیدا ہو جائے گی، ان کو نوکریاں مل جائیں گی، ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے نا یہ یہاں چیزیں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، گورنمنٹ میں تو بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ عوام کو کس طریقے سے سہولت دینی چاہیے۔ لیکن کیا ہے یہاں پر آوے کا آوے بگڑا ہے، عوام جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو لوٹتی ہے اور عوام آگے لوٹ رہی ہے اپنی عوام کو۔ یعنی کہ اگر کوئی ریٹ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو یہ آگے 10 روپے بڑھا دیتے ہیں، تو بس یہ مارا ماری چل رہی ہے، ایک دوسرے سے کھینچا تانی چل رہی ہے۔ تو اسی طرح نا جو ہماری اجناس ہے اس کی بھی فراوانی ہونی چاہیے، مارکیٹ میں بے شمار چیزیں ہونی چاہیے، جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ریٹ سستا ہوگا۔ تو یہ کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو آپ کے یہاں پر جو تاجر حضرات ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، ان کو پکڑیں تو ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے۔ اب چینی جو ہے 200 روپے کلو ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں نایاب ہے، شارٹ ہے، زیادہ تر افغانستان چلی گئی، تو اس کو قابو کرنا چاہیے۔ اسی طرح آٹا ہے، تو بس یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اگر آپ مینج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی مہنگائی کو تو کوئی نہیں روک سکتا، ڈالر جس طرح بڑھا ہے، اللہ کرے اب جس طرح یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اس میں اگر یہ تھوڑا سا سختی کر لیں گے تو ڈالر بھی واپس آنا چاہیے۔ یہ تو سارے سٹے کا ریٹ ہے، اصل میں تو ایسا نہیں ہے۔ چلیں بہرحال اس کو شیئر کریں جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔